اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سبق آموز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو کہ اپنا مال بھلائی کے کاموں کے لیے خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، تو اس کی بیوی نے دل میں کہا، میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں وہ خرچ کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے تمام مال صدقہ کر دیا سوائے 200 درہموں کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر کے رکھے تھے۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے پوچھا، اے میری ماں، میرا باپ کون تھا؟ اس نے جواب دیا، تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین میں سے ایک تھا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ ماں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن وہ ہمیشہ بھلائی کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، تو میں نے اسے بھی اسی راستے میں خرچ کر ڈالا۔ بیٹے نے پوچھا، آپ نے میرے حصے کا سارا مال کیوں صدقہ کر دیا اور اس میں سے کیوں کچھ بھی نہ بچایا؟ اس کی ماں نے کہا، تمہارے حصے کے 200 درہم ابھی بھی باقی ہیں۔ تو لڑکے نے عرض کی، لائیں میرا مال مجھے دیں تاکہ اس کے ذریعے میں اللہ کا فضل تلاش کر سکوں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں سے درہم لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے ایک برہنہ مردے کے پاس سے گزرا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ مال خرچ کرنے کی اس سے افضل جگہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی، تو اس نوجوان نے اس مردہ لاش کے لیے 180 درہم کا کفن خرید کر اس کے کفن و دفن کا اہتمام کیا اور پھر قبر پر مٹی ڈال کر اور بقیہ 20 درہم لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، ہاں بھائی، کہاں کا ارادہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اگر میں ایسی چیز کی طرف تیری رہنمائی کروں جس سے تو اللہ کا فضل پائے تو اس میں سے نصف میرا ہوگا۔ لڑکا رضامند ہو گیا تو اس شخص نے کہا، اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم ایک عورت کو پاؤ گے جس کے پاس ایک بلی ہوگی، وہ اسے فروخت کر رہی ہوگی، تم اسے 20 درہم میں خرید کر ذبح کر دینا اور آگ میں جلا دینا، پھر اس کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہاں کے بادشاہ کی بصارت زائل ہو چکی ہے، تم بطور سرما اس کی آنکھوں میں راکھ لگانا اور اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ لڑکا گیا اور بلی کی راکھ لے کر جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا، اس کو اس وادی میں لے جاؤ جس میں سرما لگانے والے ہیں، پھر اس کو بتانا کہ اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو منہ مانگا انعام پائے گا، اور ٹھیک نہ کر سکا تو اسے قتل کر دوں گا، پھر اگر وہ چاہے تو علاج کے لیے آگے بڑھے اور چاہے تو وہیں سے لوٹ آئے۔ جب لڑکا وادی میں گیا تو وہاں سرما لگانے والوں کی لاشیں دیکھی، پھر بھی اس نے کہا، میں سرما لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سرما لگایا تو بادشاہ کہنے لگا، گویا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ لگایا تو بادشاہ نے کہا، اب مجھے کچھ اور دکھ رہا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ اس نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں سرما لگایا تو اس کی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی۔ بادشاہ نے کہا، میں تجھ پر اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں۔ پھر بادشاہ نے اس کی حاجت پوچھ کر اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر اسے اپنی ماں کی یاد ستائی تو اس نے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنی بیوی اور مال کو بھی لے جاؤ۔ واپسی میں وہ لڑکا اسی شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ لڑکے نے نفی میں جواب دیا تو اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں بات بتائی تھی۔ پھر وہ لڑکا سواری سے اتر آیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے حصے کی ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا؟ تو وہ بولا، تیری بیوی۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اس لڑکے نے کہا، پھر ہم اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟ اس شخص نے کہا، اپنی بیوی کو آرے سے چیر دو۔ لڑکے نے حامی بھر لی کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب اس نے آرا بیوی کے سر پر رکھا تو وہ شخص کہنے لگا، ارے رک جاؤ، بے شک مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اللہ تیری اس طرح حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ پھر اس شخص نے لڑکے کا سارا مال اسے واپس کر دیا۔ معزز آواز کی دنیا کے دوستو، جب انسان بھلائی کے راستے پر چلتا ہے
تو وہ ہمیشہ خدا کی رحمتوں کے سائے تلے رہتا ہے اور اللہ پاک اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ معزز آواز کی دنیا کے دوستو، اگر آپ مزید سبق آموز قصے سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبق آموز ورلڈ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔